بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور جہنم کیا ہے؟ جنت اور جہنم کہاں ہے؟ جنت اور جہنم کا بیان اور یہ بیان کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہے، ان دونوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو تفصیلات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و کرام سے نوازیں گے، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ جنت۔ پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، سورۃ ال عمران آیت نمبر 130۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی، سورۃ عاد آیت نمبر 35۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 118۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے، سورۃ کہف آیت نمبر 31۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے، سورۃ صفات آیت نمبر 46-47۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسے شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا، سورۃ رحمان آیت نمبر 56-58۔ چند حدیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی، مسلم شریف۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے، ترمذی شریف۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے، بخاری شریف۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے، ترمذی۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے، ترمذی۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا، مسند احمد۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا، بخاری۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے، بخاری شریف۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی، مسلم۔ جہنم۔ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملخص فرمائیں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، سورۃ حج آیت نمبر 19-20۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا، سورۃ حاق آیت نمبر 30-31۔ سورۃ مومن آیت نمبر 71-72۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھا دیا جائے گا، سورۃ مدثر آیت نمبر 17۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارا چہرے کو بھون ڈالے گا، سورۃ کہف آیت نمبر 29۔ بد مزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 6۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے، سورۃ حج آیت نمبر 21۔ جہنمیوں کو تنگ و تاریک کوٹڑیوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی، سورۃ الفرقان آیت نمبر 13۔ جہنم کے بارے میں چند حدیث مبارک بھی ملخص کر لیجئے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا، مسند احمد۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، مسلم۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اس میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ 30 روز سوار کے 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، مسلم۔ جہنمی کی خال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی، ترمذی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 99 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے، المسلم۔
جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ المسلم۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کی مٹھاس کے بیان میں حدیث نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے، دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔